السلام علیکم، مائی نیم از عزیزہ محمد بٹی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کا سب سے بیسٹ ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے، مجھے پاک فوج میں جانے کا بہت شوق ہوا، تو میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے PMA لانگ کورس میں اپلائی کر دیا۔ اور 1 منتھ بعد میری کمپیوٹر ٹیسٹ کی ڈیٹ آئی تو میں نے دن رات تیاری شروع کر دی، لیکن جب ٹیسٹ ہوا تو میں بس 2 یا 3 مارکس سے پاس ہوا ہوں گا۔ اگر 2 یا 3 مارکس بھی میرے کم ہوتے تو میں فیل ہو جاتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور نیکسٹ ٹیسٹ تھا میرا 1 مائل رننگ کا۔ یہ سب سے مشکل چیلنج تھا۔ میں روز صبح 6 بجے اٹھتا تھا اور رننگ کے لیے جاتا تھا۔ سٹارٹنگ پہ میرے سے بالکل بھی نہیں تھا بھاگا جاتا، میں تھوڑا سا واقعی تھک جاتا تھا، میرے پاؤں جواب دے جاتے تھے۔ لیکن جیسے میں نے رننگ کرتا رہا تو میرا اسٹیمنا کافی امپروو ہو گیا، اور بالآخر میری رننگ کی ڈیٹ آ گئی۔ جس دن رننگ تھی، آپ اتفاق دیکھیں کہ اسی دن میری طبیعت خراب ہوگی۔ جب ریس شروع ہوئی تو میں نے بھاگنا شروع کیا، لیکن آدھے راستے میں میری ٹانگیں جواب دینا شروع ہو گئی، میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا، لیکن میں پھر بھی بھاگتا رہا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، لیکن میں 10 سیکنڈ کی فرق سے جو ہے ریس میں رہ گیا۔ لیکن وہاں پہ ایک آرمی کے آفیسر تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ نوٹ بیڈ، ہم آپ کو ایک اور چانس دیتے ہیں، آپ نیکسٹ ٹائم آئیں، یہ آپ کا آخری چانس ہوگا، آپ نے اس بار ریس جو ہے کلیئر کرنی ہے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کلیئر کروں گا ہی کروں۔ اس بار میں نے اور بھی محنت شروع کر دی، اور روز صبح میں 1 مائل سے زیادہ بھاگتا تھا 8 منٹ کے اندر۔ تو ریس اس بار جو تھی میری فوٹو اسٹیڈیم میں ہونی تھی، تو میں جب صبح 6 بجے گیا فوٹو اسٹیڈیم کے اندر، تو وہاں پہ نا گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی۔ میں دیکھنا شروع ہو گیا، تو میرے پاس نا ایک سپاہی آیا، اس نے مجھے کہا ان گھوڑوں کو دیکھو، جو ان میں سے سب سے تیز بھاگتا ہے، لوگ دیکھتے بھی اسی گھوڑے کو ہیں اور جیتتا بھی وہی گھوڑا ہے۔ تو یہ بات میرے مائنڈ میں آ گئی، اور میں نے رننگ شروع کر دی۔ ریس سٹارٹ ہوگی تو میں سٹارٹنگ پہ بالکل آرام سے بھاگتا رہا، اور بیچ میں نے آ کے سپیڈ پکڑی، اور جب 20 یا 25 قدم رہ گئے فنش لائن میں، تو میرے قدم بالکل تھکنا شروع ہو گئے، میرے سے بھاگا نہیں تھا جا رہا۔ تبھی میرے مائنڈ میں نا وہ جملہ آیا، جو بھاگتا ہے لوگ دیکھتے اسی کو ہیں۔ تو میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی، اور میں نے دوڑ لگا دی فنش لائن کی طرف، اور میری دوڑ جو تھی کلیئر ہو گئی اس بار۔ نیکسٹ میرا انٹرویو تھا۔ انٹرویو میں بہت کانفیڈنٹ رہا، اور انٹرویو جو تھا وہ میرا کلیئر ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ISSB فارم دیا، اور میں نے فارم گھر کے فل کر کے واپس سبمٹ کروایا ادھر۔ پھر میری ISSB کی ڈیٹ ہی نہیں تھی آ رہی، 2 منتھ گزر گئے اس بات کو۔ پھر مجھے اچانک کال آئی کہ آپ کا جو سینٹر ہے وہ کوئٹہ بن گیا۔ تو میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے بابا کو بتایا، انہوں نے مجھے PIA کی ٹکٹ کروا کے دی کوئٹہ کی۔ اس کے بعد میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا، اور جب میں پلین میں بیٹھا تو پلین میں ٹیکنیکل فالٹ آ گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں ہرڈلز آ رہی ہیں ساری۔ تو پھر اللہ کر کے پلین جو تھا وہ فلائی کر گیا، اور اللہ کر کے میں کوئٹہ پہنچا، کیونکہ PIA تھی۔ اور اس کے بعد میں ISSB سینٹر میں نے رپورٹ کیا۔ رپورٹ کرنے کے بعد وہاں پہ فرسٹ ڈے کافی انہوں نے فارم میرے سے فل کروائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے میرا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوا، وہ ریٹن تھا سارا، اس میں بھی اسٹوری ٹیلنگ تھی جیسے کہ ابھی میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے میرا انٹرویو تھا۔ انٹرویو الحمدللہ میرا بہت اچھا گیا تھا، اور اس سے نیکسٹ ڈے میرے GTO ٹاسک تھے، وہ میں نے کیے، کافی اچھے ہوئے، لیکن کافی بیچ میں غلط بھی ہوئے میرے ٹیسٹ۔ اور رمضان کے دنوں کی بات تھی، تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو 9 آبسٹیکل ہوتے ہیں ISSB میں نا، اور روزہ رکھ کے میں نے 8 آبسٹیکل کر لیے۔ لیکن 8 آبسٹیکل کرنے کے بعد میری یہ حالت تھی کہ میں 20 منٹ ایمبولینس میں لیٹ کے پھر میں واپس آیا دوسرے ٹاسک کرنے کے لیے، اور یہ سارے ٹاسک کر کے میں واپس لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن رستے میں مجھے میسیج آیا کہ یو آر ناٹ ریکمینڈیڈ۔ جب مجھے یہ میسیج ملا تو کچھ دیر کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا۔ اور جب میں لاہور پہنچا تو میرے میں ہمت نہیں تھی ہو رہی کہ میں پاپا کا سامنا کروں، لیکن جب میں ان کے پاس گیا تو وہ اسمائل کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے بولا کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، کون سی دنیا ختم ہو جاتی ہے، تم یونیورسٹی جاؤ اور آگے اپنی پڑھائی شروع کرو آرام سے۔ ان سب کے بعد میرا سوچنے کا جو تھا وہ نظریہ بدل گیا۔ وہ مجھے سٹارٹنگ پہ یہ لگ رہا تھا کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے سے کلیئر نہیں ہوگا کچھ،
لیکن پاپا کے اس ایک جملے نے مجھے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹرائی کرو. آگے میرے سوچنے کا نظریہ بدل گیا. اس کے بعد میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ناکامی ایک آپ کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے اور ایک لائف کا ایک سٹیپ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ قدم رکھ کے آگے جو ہے آپ مستقبل کی طرف بڑھتے ہو یا پھر آپ وکٹری کی طرف جاتے ہو. یہ تھا میری لائف کا سب سے مزیدار ایکسپیرینس. یہاں بیٹھ کے سٹوری بتانے کا یہ مقصد ہے کہ میرا جو یہ سارا ایکسپیرینس تھا، اس کا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ اسی پارک سے ہوا تھا. میں نے یہیں پہ اپنی ساری رننگ کی پریکٹس کی تھی، سارا کچھ کیا تھا. لیکن آپ کچھ بھی کر لو، لیکن اپنے فیلئر کو کبھی بھی اپنے مائنڈ میں نہ رکھنا. اپنے فیلئر سے ہمیشہ آپ نے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے اور میں بھی اس سے اور بھی اچھا آپ کے لیے سوچا ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.